یہ 40 جماعتوں نے کسی نے نماز کا لیبل لگا لیا، کسی نے حدیث کا لیبل لگا لیا، کسی نے جہاد کا لیبل لگا لیا، کسی نے تقوی کا لیبل لگا لیا، کسی نے طہارت کا لیبل لگا لیا، کسی نے قرآن کا لیبل لگا لیا، کسی نے ماتم کا لیبل لگا لیا، کسی نے صحابہ کی محبت کا لیبل لگایا، کسی نے اہل بیت کی محبت کا لیبل لگایا، مگر جب اندر لیسن دیکھا گیا تو سب کے لیسن میں گستاخی رسول کی بو آ رہی ہے، بغاوت رسول کی بو آ رہی ہے، دشمن اولیاء لکھا ہوا ہے، سب کے پاس اولیاء کے تعلق سے گندگی لکھی ہوئی ہے، مگر خدا کی قسم اس اہل سنت کے قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اہل سنت یہ جماعت کا لیبل کوئی اور نہیں ہے، اس لیبل کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان جامعہ نظامیہ، حضرت علامہ نقشبندی صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ لوگوں نے ہم سے پوچھا تم نے کیا پڑھا تو ہم نے جواب دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم خدا کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، خدا کے فضل سے جو ولی بنا ہے اور نبی کے گھر سے جو علی بنا ہے، ہم خدا کے فضل سے بننے والے ولی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے کرم سے بننے والے علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی مانا ہے، ہم نے علی کے لالوں کو بھی مانا ہے، ہم نے امت کے علماء کو بھی مانا ہے، ہم نے امت کے علماء کی تعظیم بھی کی ہے، ہم نے امت کے صلحاء کو مانا ہے تو فقہاء کو بھی مانا ہے، ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو ہم نے اہل بیت کو مانا ہے۔ جب ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا لیبل ہے، محمد الرسول اللہ کا لیبل ہے، تو آ کے درس دیکھ لے، ہمارا سارا درس اسی لیبل سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کی باتوں میں بہکو مت، ان کے چکروں میں مت پھنسو۔ یہ بڑے بڑے سورماؤں کو جیب میں ڈال لیے سوئے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے پاس۔ سعودی عرب کا پرنس جگہ پہ نہیں رہ سکا تو تم کیا ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے ایمان کو بچاؤ، کیونکہ تم جنت میں نماز کے بلبوتے پر نہیں جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز کے بلبوتے پر جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، خدا کی قسم نہیں جائے گا۔ آپ بولیں ہاں صاحب نماز نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھو نہ کو بول رہا ہوں، مت پڑھو نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، میں یہ بول رہا ہوں نماز کے بلبوتے پر جنت میں کوئی بھی کیوں؟ اگر نماز کے بلبوتے پر اگر کوئی جنت میں جائے گا تو شیعوں کو بھی لے جانا پڑتا، نماز کے بلبوتے پر اگر کوئی جنت میں جائے گا تو قادیانی کو بھی لے جانا پڑتا، نماز کے بلبوتے پر اگر کوئی جائے گا تو بھوروں کو بھی لے جانا پڑتا، کھجوں کو بھی لے جانا پڑتا، داودیوں کو لے جانا پڑتا، سلیمانیوں کو لے جانا پڑتا، تبلیغیوں کو لے جانا پڑتا، اہل حدیث کو لے جانا پڑتا۔ نماز کے بلبوتے پر کوئی جنت میں، خدا کی قسم جنت کا دروازہ تو ایمان کے بلبوتے پر کھولا جائے گا، ایمان والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ کس کے لیے؟ ذرا زور سے بولو۔ ایک اچھی مثال دیتا ہوں، سٹ فٹ ہوتی، ہر کوٹ پینٹ اور ٹائی رکھنے والے کو شادی خانے میں انٹری نہیں ہے۔ آپ کے پاس اچھا کوٹ ہے، اچھا پینٹ ہے، ٹائی ہے تو بن لے کے شادی خانے میں آپ نہیں جا سکتے جی۔ شادی خانے میں جانا ہے تو شاید رخا دیے تو جا سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ رخا دیے بات، آپ کا کپڑے نہیں ہے تو بھی چلتا، لنگی بنین پہ جا سکتے آپ۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہر کوٹ ٹائی اور پینٹ رہنے والا شادی خانے میں جانے کا حقدار۔ ارے میرے پاس اچھے کپڑے میں جاتا ہوں شادی میں، ارے اچھے کپڑے تو کیا کرتا رے بڑے بھائی، تیرے کو دعوت ہی نہیں ہے۔ شادی خانے میں انہیں جاتا کھانا کھانے جس کو دعوت ہے، نہیں بھائی۔ خدا کی قسم جنت بھی ایسا ہی ہے، ہر نماز پڑھنے والا جنت میں تو وہ جائے گا جس کے پاس نماز بھی ہے اور ایمان بھی ہے، جس کے پاس ایمان بھی ہے
اور روزہ بھی ہے. نبی کے علم غیب پر جس کو یقین ہے اور جس کے پاس زکوٰۃ ہے, جس کو نبی کے حاضر اور ناظر ہونے پر یقین ہے اور پھر اس کے پاس تقویٰ بھی ہے, جو نبی کی آل سے محبت کرتا ہے اور نبی کے بتائے ہوئے سنتوں سے محبت کرتا ہے, جو نبی کی امت کے اولیاء سے محبت کرتا ہے اور نبی کے دیے ہوئے طریقے سے محبت کرتا ہے, جو ادھر ایمان لاتا ہے اور ادھر عمل کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے نمازیوں کے بارے میں نہیں کہا نمازیوں جنت میں آؤ, نہیں. اللہ کو معلوم تھا سب نماز پڑھیں گے. اللہ والا نمازیوں جنت میں آؤ. ارے آپ لوگ تو میرے سے زیادہ تجربے کار ہے آپ لوگ. ہمارے پاس تو انٹی رام راؤ صاحب نمازاں پڑھے سو ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ان کی سمادھی پہ جا کے بیٹھو, چندرا بابو نائیڈو کو پوچھو. پیارے بزرگوں اور دوستو, نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی, ایمان رکھنے سے جنت ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کا دروازہ ایمان والوں کے لیے کھولا جائے گا. کس کے لیے؟ ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. ہاں, اب ایمان کے لیے ایمان والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. اب جنت میں جانا کمال نہیں ہے, جنت میں درجات کو پانا کمال ہے, جنت میں بلندیوں کو پانا کمال ہے, جنت میں عروج کو پانا کمال ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایمان والا جنت میں آ گیا, اب اس کا تقویٰ جتنا بلند ہوگا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. اس کی نماز جتنی اچھی ہوگی اس کا قرب اللہ کے اس کو اتنا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا. جس کا روزہ جتنا اچھا ہوگا اللہ اس کو اتنا بلند درجہ دے گا. اب جس کی تجارت جتنی اچھی ہوگی, آمنہ کا لال کہتا ہے میری امت کا تاجر اگر اچھی ایمانداری کے ساتھ نیکی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں بروز محشر اللہ اس کو شفاعت عطا کرے گا, جنت میں جگہ دے گا. اور جب وہ جنت میں جائے گا تو عام جنتیوں کے ساتھ نہیں, اچھی تجارت کے بدلے اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جنت میں رکھے گا. فیضان اعلی حضرت, فیضان امام اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ اہل سنت والجماعت ہے. نبی کو چھوڑ کے کیا ہے میرے بھائی؟ ارے اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا. اللہ اگر یہ قانون بنا دیتا لا الہ الا اللہ, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو, اندھیری رات ہے, کسی کو اعتراض ہوتا؟ پورے جماعتہ متحد ہو جاتے تھے, کلم کلم مکٹی بن جاتے تھے پورے. ٹینشن کی کیا بات تھی؟ جھگڑا لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہے, ٹینشن محمد الرسول اللہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں بندو تم نہیں جانتے ہو کنتو کنزم مخفیہ, لا الہ الا اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا تھا, اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا تھا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا, مجھے سجدہ کوئی نہیں کرتا تھا, مجھے کوئی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا تھا, مجھے کوئی سبحان ربی العظیم نہیں کہتا تھا, کوئی مجھے رکوع نہیں کرتا تھا, کوئی مجھے سجدہ نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا. نہ تو میں نے زمین بنائے تھے, نہ تو میں نے آسمان بنائے تھے, نہ تو میں نے چاند بنایا تھا, نہ تو میں نے سورج بنایا تھا, نہ تو میں نے زمین بنائی تھی, نہ تو میں نے شجر و حجر بنائے تھے, نہ تو میں نے انسان بنائے تھے, نہ تو میں نے جنات بنائے تھے. بس میں ہی میں تھا, کوئی اور نہیں تھا, صرف میں تھا. تو میں نے کہا کہ کنتو کنزم مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں, اور میں نے چاہا فاحببت, میں نے چاہا فاحببت, میں نے چاہا فعرفت, کہ میں پہچانا جاؤں. کوئی مجھے جانے, کوئی مجھے خدا کہے, کوئی مجھے خدا کہے, کوئی مجھے رب کہے, کوئی مجھے کریم کہے, کوئی مجھے رحیم کہے, کوئی مجھے ستار کہے, کوئی مجھے غفار کہے, کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے, کوئی مجھے سبحان ربی العظیم کہے, کوئی مجھے اللہ اکبر کہے. میں نے چاہا فاحببت فعرفت, کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمد, میں نے محمد کو پیدا کیا. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نبی ہمارے
نبی ہمارے، علی ہمارے، ولی ہمارے، سید السادات ہمارے. تو میں نے کیا کیا؟ محمد، فخلقت محمد، پس میں نے محمد کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. یہ نام بھی کتنا پیارا ہے. صدقے جائیں اس نام کے جسے رب نے رکھا ہے. تمہارا نام تمہارے بابا نے رکھا ہے، میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے، بزرگوں کا نام دادا پردادا نانا نے رکھا ہے، ان علماء کا نام ان کے بزرگوں سرپرستوں نے رکھا ہے. اے آمینہ کے لال، تیری جان، تیرے نام پر میری جان قربان، تیری عزت پر میری عزت قربان، تیرے نام پر میرا نام قربان، ہماری ہستیاں قربان کہ تیرا نام تیرے بابا نے لائی، تیری ماں جان نے لائی. تیرا نام تیرے خالق نے رکھا ہے، تیرے رب نے رکھا ہے. رب فرماتا ہے فخلقت محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا ہے؟ میں نے محمد کو پیدا کیا ہے. اللہ اللہ، قربان جائے. رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کیا کیا؟ کہا میں نے محمد کو پیدا کیا. اب اللہ اپنے تعارف کے لیے جس کو پیدا کرا وہ نبی ہم کو ملا. اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا. اب تک خبروں میں کہاں کی چھو گئے تھے اپن. اعتراض تھا؟ آپ چٹی ڈالے تھے کیا یہاں پیدا ہونا؟ اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دیتا. اللہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا. کہیں تو بھی رہتے، کچھ تو بھی کرتے، کیا تو بھی کرتے تھے ہوں گے، خطرناک تھے ہوں گے. مگر اللہ کا کرم ہے. اے اللہ، تو نے آدم کے بیٹوں میں تو پیدا کیا مگر امت میں ان کی پیدا نہیں کیا، ابراہیم کی امت میں پیدا نہیں کیا. اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے موسیٰ کی امت میں ہم کو پیدا نہیں کیا. تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عیسیٰ کی امت میں پیدا نہیں کیا. اے اللہ، تو نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کو تو نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا ہے، جس کو تو نے اپنی تعارف کا ذریعہ بنایا ہے. اے اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. تو اب ایسا نبی ہم کو ملا جو خدا کا تعارف بنا، تو ویسا نبی اب پیدا ہوا. اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب کھیر پوریاں نہیں بنائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں فلک کو پیدا نہ کرتا. حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا. حبیب، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. تو ہے، بس تیرے جلووں کے اظہار کے لیے صبح ہو رہا ہے، صبح ہو رہا ہے، صبح ہو رہا ہے. حبیب، تو میرے لیے ہے اور یہ سب تیرے لیے ہے. حبیب، تو میرے لیے ہے اور یہ سب تیرے لیے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. آمینہ کا لال ایک بار مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور حضرت انبیاء، حضرت صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ ہے. آمینہ کا لال اس مجلس پہ گزرتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے، جو میرے صحابیوں سنو، تم کہہ رہے ہو آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو یہ بھی سن لو کہ میں حبیب اللہ کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ میرا نبی کہتا ہے صحابیوں سن لو میں حبیب اللہ ہوں. صحابہ ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کر نبی کی دربار میں عرض کیا، اور یہی سوال جو صحابی نے دربار نبی میں کیا ویسا ہی سوال حضرت موسیٰ نے رب کے دربار میں کیا تھا. جب حضرت موسیٰ کو رب نے کہا تھا موسیٰ سنو، تم کلیم اللہ ہو، ایک نبی آئے گا اس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ روح اللہ ہوگا. موسیٰ سنو، تم سے پہلے ایک نبی آیا ہے
اس کا نام ابراہیم تھا، وہ میرا خلیل ہے۔ اے موسیٰ سنو، تم سے پہلے ایک اور نبی آیا، اس کا نام آدم تھا، وہ میرا صفی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ آخر کیوں بتا رہا ہے؟ تو رب کہتا اس لیے بتا رہا ہوں، ایک نبی اور آئے گا، ایک نبی اور آئے گا، ایک میرا پیارا اور آئے گا، ایک میرا حبیب اور آئے گا۔ سنو سنو موسیٰ، اس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرا حبیب ہوگا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنے زمانے میں سوال کیا تھا، اے اللہ، اور ادھر صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتا دے تو صحیح، یہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ یہ نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ یہ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ یہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ ادھر رب کہتا ہے انبیاء سے، موسیٰ سے، اور ادھر نبی کہتے ہیں صحابہ سے کہ سنو سنو، حبیب نبی صفی اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، نجی اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے خدا اس کی رضا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن، ولی کا دامن، پیر کا دامن، مرشد کا دامن، بابا فخر الدین سرکار کا دامن، قادر علی بابا مدنی کا دامن، طیب پاشا قادری سرکار کا دامن، بندہ نواز سرکار کا دامن، محبوب الہی سرکار کا دامن، عالم سرکار کا دامن، تاج الاولیاء سرکار کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ۔ اور اب بولو اہل سنت کا دامن پکا؟ پکوڑے تو نہیں بنیں گے نا؟ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ایک بات سناؤں؟ اجی زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے گزار دو، اللہ نے اہل سنت میں پیدا کیا زندگی بھر، کیونکہ اگر اللہ یہاں پیدا نہیں کرتا وہاں کرتا بازو والوں کا نہیں، تو 4 مہینے بگونے لے کے 40 گاؤں کو پھرنا پڑتا تھا، لوگوں کے گھروں پہ جا کھٹکا مار رہے ہیں، کہاں ہیں عبدالجلیل صاحب؟ اندر سے لیڈیز آواز، نہیں ہے نامل صاحب، کہاں گئے؟ بولے کرنول کو، گیا کرنول کو، 3-4 دن میں آتا ہوں گا سمجھ کے، پھر 4 دن کے بعد جا کے مارے، کہاں ہیں عبدالجلیل صاحب؟ نہیں ہے نامل صاحب، کہاں گئے؟ نندیال کو، پھر کھٹکا مارے ہیں عبدالجلیل صاحب، نہیں ہے نامل صاحب، کہاں گئے؟ گنٹور کو۔ بھائی جب دیکھو جب دکھ رہا اتنے، اب میں ہمت کر کے پوچھا کیا جی، جنہیں کبھی بھی رہتا اس نے گھر میں، کیا تو بھی خصہ ہے مول صاحب؟ 4 مہینے کے واسطے گئی انہوں، 4 مہینے جا کے 40 گاؤں پھر کیا رہا بھائی؟ 4 مہینے میں نہ بیوی، نہ بچے، نہ اماں، نہ باوا، نہ چچا، نہ پھپھا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اہل سنت میں پیدا ہوئے بیگم کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، اماں جان کے ساتھ ہے، باوا جان کے ساتھ ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے۔ نہیں اجی تم لوگ اگر یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایک 10 دن کے واسطے بیگم کو چھوڑ دو، سسرال میں اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، ہمارے بہنوں کی ان کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ نہیں 4 مہینے غائب ہو جا رہا بھائی، تعجب ہے، کھائی کو جا رہے نماز سیکھنے، کون بولے رہے تیرے کو کاروبار چھوڑ کے، بیگم کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، اماں کو چھوڑ کے، بہنوں کو چھوڑ کے نماز سیکھو بول کے؟ سب کے بیچ میں رہ کے سیکھ سکتا، وہ کوئی پتنگ ہے اوپر سے تیر کے لانے کے واسطے؟ بیٹھے تو عالم کی صحبت میں 1 گھنٹے میں سیکھ لیتا، 40 دن جاتا وہ 5 منٹ کی نماز سیکھنے۔ ٹیپیکل ہے، مینٹلی ریٹائرڈ۔ ایک اور بات بولوں، ہم لوگ وہاں 5 منٹ کی فاتحہ دیے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا بول کے؟ نہیں، حدیث میں صحابہ دیے تھے کیا، رسول اللہ دیے تھے، پوچھتا نہیں پوچھتا؟
تم لوگوں کو جتنا پوچھا پورے ہندوستان میں کس کو بھی نہیں پوچھا ہی نہیں. اتنا خراب ہو گیا یہ کرنول کا، یہ نندیال کا، یہ گتی کا ماحول، یہ ادھونی کا ماحول اتنا خراب ہو گیا. یہاں جتنی یہ وائرس پھیلا ہے خدا کی قسم پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں پھیلا اتنا وائرس. میں پورا ہندوستان پھر رہا ہوں، کہیں بھی نہیں پھیلا اتنا وائرس جتنا یہاں پھیلا یہ فضاؤں میں. مگر انشاءاللہ غوث پاک کی اولاد کا صدقہ ہے، سرکار لطیف لاؤبالی اور سارے آرام کرنے والے حضرت خادر بادشاہ صاحب قبلہ کا صدقہ ہے. انشاءاللہ یہ وائرس کو ہم جلدی اینٹی وائرس دے دیں گے، انشاءاللہ دے دیں گے نا بھائی. یہ ایک آدھ جلسہ کر کے ٹھنڈے نکو پڑو. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے رہا ہوں یہ جلسہ کرنے والوں کو. نوجوانوں ایسے جلسے تم ہر مہینے میں کرو تاکہ جتنا، کیونکہ ایک آدمی کو کیا ہوتا کمزوری تھوڑی آئی ایک انجیکشن دیتے مہینے کو، نہیں مہینے کو ایک دیتے.